جاتی وہ اس وقت کر رہے ہیں، ٹی جاتی کریں کہ کل کو وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً رحمان ملک کے آرڈرز کے اوپر ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ ناظرین، این آئی سی ایل کیس جو ہے لوگ کہتے ہیں یہ 4 C's کا کیس بن گیا ہے: کرپشن، کولیشن، کانسٹیٹیوشن اور کلیش۔ کرپشن کا کیس تھا، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ کولیشن بنی، اس کولیشن کے تحت کوششیں کی گئی کہ جو مین اس میں ہے اکیوزڈ ان کو چھڑایا جائے۔ پھر بات ہوئی کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے بات ہٹ کر کے ہے، کورٹ میں بات گئی، اور الٹیمیٹلی اب سچویشن یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان لگتا ہے کہ کلیش ہو گئے اس ایشو پر۔ ناظرین، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں، اسٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب، اسٹیٹ منسٹر ہیں، پی ایم ایل کیو سے تعلق ہے، اور پی ایم ایل کیو اب کولیشن ممبر ہے رولنگ پارٹی کے ساتھ۔ ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، اینالسٹ ہیں اور رؤوف کلاسرا نے انیشلی یہ اسکینڈل بریک کیا تھا، اور جسٹس طارق محمود صاحب ہیں، فارمر جج ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، فارمر پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور رؤوف کلاسرا صاحب دنیا ٹیلی ویژن کے ہمارے اپنے تجزیہ نگار ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ایوری بڈی۔ بات ٹھیک ہے، یہ وقاص، یہ 4 C's کی بات ہو گئی ہے، شروع کرپشن سے ہوئی، آپ کولیشن میں چلے گئے، پھر بات ہو گئی کانسٹیٹیوشن کی، اب آ گئی کلیش پہ بات۔ دیکھیں، اس میں یہ سارے چیز جس طرح آپ نے جوڑے، اور خصوصاً جیسے آپ نے کہا کرپشن سے شروع ہوئی کولیشن پہ چلی گئی ہے، تو پھر بات ہی کہیں اور چلی جاتی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹائمنگ اس کی ایسی تھی کہ شاید یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے، مگر حقائق اس کے برعکس ہیں۔ کولیشن کی یہ وجہ نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مونس رہائی تو کولیشن، الیکشن جو ہے، الیکشن سر پہ ہے، کئی لوگ اس سال کو بھی الیکشن کا سال کہتے ہیں۔ اچھا چلے، آپ کہہ رہے ہیں کولیشن کسی اور وجہ سے بنی، لیکن میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باقی جو یہ کیس ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کیس پہ تو میرا خیال ہے میں چاہوں گی رؤوف بات کریں آپ سے۔ نہیں، میں آپ سے بات کروں گی کہ آپ لوگ ضرور سر، آپ نہیں، قانونی کہانی نہیں اس وقت بتائیں کہ پہلے رؤوف آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آپ نے اسکینڈل بریک کی تھی، اور آپ نے کہا یہ کرپشن کا کیس ہے، لینڈ اسکیم ہے، جس میں کہ مونس الہی کے ساتھ اور بھی 4 لوگ انوالوڈ ہیں۔ اس میں سر بیسیکلی مونس الہی صاحب اس میں لیٹ اس میں آئے ہیں، کیس میں انوالو ہوئے، پہلے مونس کا کہیں نام نہیں تھا، ٹو بی فیئر ود ہم۔ اصل میں جو اس کو سارا مس ہینڈل کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں محسن وڈائی صاحب، اگر کوئی بلیم کسی پہ جانا چاہیے مین، وہ محسن پہ جانا چاہیے، وڈائی صاحب پہ، جنہوں نے یہ ڈیل کی تھی این اے ایس ایل، محسن حبیب، محسن حبیب وڈائی، جو باہر وڈائی صاحب کے ہیں، اور جو مجھے ایک طرح کا یہ دکھ فیل ہوتا ہے کہ مین کلپریٹ اگر تھا تو محسن تھا، کہ اپنے باپ کو بھی پھنسایا اس میں، اور محسن کی ایون اس پہ ایف آئی اے نے بڑی، میرا خیال ہے ظفر قریشی کو دیکھ کر جو ایف آئی اے کے لوگ تھے، انہوں نے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں خاندان کا احترام کیا۔ معصوم ہے؟ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں، میں نے کہا کہ ان کی انٹری بعد میں ہوتی ہے، ان کی جو پہلے مین انٹریز ہوئی، آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہ حبیب وڈائی صاحب تھے، اب وہ گرفتار ہوئے، ایون ان کے اپنی مسز کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تھے محسن کے، اس کے بعد ان کے سسٹرز کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے، لیکن ایف آئی نے ان کو نہیں پکڑا کہ ہمارا کلچر اس طرح کا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ویسے بھی جو ایک طرف فیمیل کی رسپیکٹ ہے، اور مرد ہم کیونکہ زندگی بھر بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور چیزیں کیسے آ رہی ہیں۔ ان کے خلاف آپ نے، میرا خیال ہے ایف آئی اے نے برٹش گورنمنٹ کو بھی کہا کہ ان کو میرا یہ سمپل سی چیز ہے، جو ڈیل ہوئی تھی اس کے این اے ایس ایل کے درمیان اور ان کے محسن وڈائی صاحب کے ان کے درمیان، وڈائی صاحب خود تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں بالکل، اور باقی جتنے اپنے ان کے والد صاحب بھی جیل میں گئے، اس کے بعد مونس بھی جیل میں گئے، کچھ اور لوگ تھے وہ بھی جیل میں گئے، جو کی اکیوزڈ ہے وہ اب تک اس کو واپس نہیں لا سکے۔ ایک اس میں جو ان پہ چارج ہے، میں تھوڑا سا بریفلی آ رہا ہوں، ان پہ یہ مونس پہ ہے، وہ یہ چارج ہے کہ جب وہاں سے 2 ارب روپے کی ایک ٹوٹل ڈیل ہوئی تھی، اس میں یہ زمین بھی تھی، کچھ اور زمین بھی شامل تھی، اور جب انہوں نے وہاں پہ نیشنل انشورنس سے وہ پیسے ٹرانسفر کیے تھے ان کے اکاؤنٹ میں، محسن وڈائی کے اکاؤنٹ میں، تو محسن وڈائی صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ایف آئی کے پاس ایویڈنسز ہیں، 38 کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں کیا ہے، کچھ اپنی فیملی کے اکاؤنٹس کے لوگوں میں پیسے بھیجیں۔ سو مونس پہ یہ الزام ہے، ڈائریکٹ انہوں نے این آئی سی ایل سے کوئی پیسہ نہیں لیا، لیکن ان کا یہ تھا کہ جن کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی آپ بینیفیشریز ہیں، اور کیونکہ یہ بلیک منی تھی، محسن وہ جو وڈائی صاحب تھے انہوں نے اس کو آگے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اگر وہ اس کو ڈکلیئر کرتے، اس پیسے کو وہاں پہ اس کے ایف بی آر کے سامنے اس کا ٹیکس ادا کرتے، تو شاید یہ لیگل منی ہوتی، وائٹ منی ہوتی،
حقیقی کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. سو یہ بلیک منی تھی. اس بلیک منی میں جتنے بھی ان کے بینیفیشری تھے ان کو انہوں نے اس میں امپلیکیٹ کیا ہے. ایک چیز ہے جس پہ میرا خیال یہ سٹینڈ لیتے ہیں, پی ایم ایل کیو لیتی ہے یا چودھری صاحبان لیتے ہیں, وہ ان کو لینے دے پی ایم ایل کیو پہ. آپ مجھے بتائیں کہ بیلنس ویو دے رہا تھا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے نہیں وہ کیو کا دے دیں گے. نہیں میں اب سو اس پہ یہ سمپلی ان پہ یہ کیس ہے. اور بینک کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی لکھ کے دیا. جب ان سے پوچھا گیا ان کے مینیجر صاحب کو اٹھایا گیا, پیسے جو ٹرانسفر ہوئے تھے وہ مونس کے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ہوئے تھے. ان کی کمپنی کے مینیجر ہیں عبد المالک صاحب. امین فہیم صاحب کا کیس آپ کو یاد ہے, انہوں نے بھی اپنے مینیجر انہوں نے اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا. امین فہیم صاحب نہیں, وہ جلدی میں تھے امین فہیم صاحب, اور 4 کروڑ روپیہ لیا انہوں نے. مطلب آپ دیکھیں وزیر صاحب 4 کروڑ روپیہ لے رہے ہیں. اب ہاتھ مار بھی رہے ہیں تو بڑا مارے ہیں. انہوں نے 4 کروڑ روپے مینیجر کے میں بھی کچھ ان میں گئے ہوں, اس میں گئے ہوں گے. سو ان پہ مونس پہ جو آیا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے. پہلے انہوں نے عبد المالک کے اکاؤنٹ میں جو مینیجر تھا, اور جب انہوں نے اس کو اٹھایا یہ ایف آئی اے نے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں 38 کروڑ روپے وہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے, تو اس نے بتایا کہ یہ جو مونس صاحب ہے میں نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹھیک ہے. یہ ان کی پروسیکیوشن کا یہ ان کا ہے جو کیس ان کے خلاف. آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ کیس ہو رہا ہے کورٹ میں, اور ایک طرف بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ پریشر ہے نا گورنمنٹ پر. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایشو کیا ہے اس میں. جو بڑی ظفر قریشی کو بار بار نکلوا کون رہا ہے؟ ٹیکنیکل نہیں, وہ ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کو کروا رہے ہیں اس کے ساتھ جو آپ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سب کو پتہ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جی, بڑی سمپل سی بات ہے. 2 یہ اکاؤنٹ تھے جہاں تک میرے پاس معلومات ہیں, جیسے کلاسر صاحب نے بھی کہا ہے. نہیں, آپ کی شکایت کیا کورٹ سے, وہ تو چھوڑ دینا. انہوں نے بتایا آر یو ناٹ گیٹنگ جسٹس. ہماری شکایت یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف انجم وکیل خان ہے, اب ذرا مجھے ٹائم دیجیے گا ذرا, وہ کہتا ہے یہ سارے پیسے میں نے جمع کرا دیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے اسکینڈل کے وہ کہتا ہے سارے پیسے میں نے جمع کرا دیں, آپ میری جان چھوڑیں. ٹھیک, تو وہ کسی حد تک وہ ہی از فری ٹو موو. ٹھیک. ایک طرف حبیب وڑائچ ہے جس نے یہ کہا, لکھ کے دیا مجھ سے نبیل نے کہ میں 1 ارب اور 62 کروڑ روپیہ میں نے ہی لیا تھا اور میں نے واپس جمع کرا دیا. اس کے باپ کی ضمانت ہوگی, حبیب وڑائچ کی ضمانت ہوگی. اس کے بعد پاکستان کا الیجڈلی سب سے بڑا ایک ٹیررسٹ ہے, اس کی سپریم کورٹ اس لیے ضمانت لے لیتی ہے کیونکہ اس کے خلاف گواہ اور ثبوت کوئی نہیں ہے. اب ملک اسحاق کی بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 مثالیں کیونکہ ریسنٹ اس میں پاسٹ میں ہے, یہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہے, چودھریوں کے ساتھ کیا ایسا وہ گرج ہے کہ سب کو انصاف دیتے ہیں قانون کے اتنے بھی تو مسکین اور بے بس نہیں ہے چودھری. نہیں, مسکین اور بے بس کی بات نہیں ہے. آپ تو بات یہ ہے کہ یا آپ ول آف دا پیپل یا اپنے دل کی. ول آف دا پیپل ایک کانسٹیٹیوشن ہے, لا ہے. بات مکمل کرنے دیں گی تو میں اپنا مطلب, یا آپ اپنی کتاب پہ چلیں. کتاب ہی پہ چلنا چاہیے. نہیں تو کتاب کے مطابق آپ سمجھتی ہیں کہ جس کے خلاف گواہ کوئی نہیں ہے, جس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے, اس کو جسٹس صاحب کے پاس جاتے ہیں, بیل ڈینائی کریں گی آپ. جسٹس صاحب سے پوچھیں. جسٹس صاحب مسئلہ آپ نے بھی تو فالو کیا ہوگا یہ کیس, تو یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر کوئی گواہ نہیں ان کے خلاف تو ان کو بیل ملنی چاہیے. دیکھیں یہ تو ایشو ہے ہی نہیں یہاں پر اس وقت. جو مگر اس پہ سر روشنی ضرور ڈالیے گا. دیکھیں وہ ایک لگا وہ وہاں پر میٹر پینڈنگ ہے, ادھر انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے. ادھر کدھر یہ اپنا ٹرائل کورٹ میں, اور اب چونکہ وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تھا چیف جسٹس سے دوسری عدالت میں بھجوا دیا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے مونس الہی کیس پہ, NICL کیس پہ ایکچولی, اور یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ روف کلاسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جھگڑا جاری رہے گا,
جوڈیشری کے درمیان اور ایگزیکٹو کے درمیان، اور پھر ظفر قریشی صاحب گھر چلے جائیں گے اور پھر بات کیا دھری کی دھری رہ جائے گی؟ نہیں جی، باتیں دھری کی دھری نہیں رہتی ہیں. ایک ظفر قریشی کے اوپر نیکی آگے ختم کوئی نہیں ہو گئی ہے، یا کوئی ظفر قریشی ایک دنیا کا واحد نیک افسر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جہاں کرپٹ لوگ پیدا کیے ہیں وہاں پہ میری بات سنیں ذرا، تو وہاں ان کا بندوبست کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے پیدا ہوتے رہے ہیں. صدیوں سے یہی کام چلتا ہے. اگر کوئی ایسا کرپٹ ایلیمنٹ ہے یا کسی نے ایسی کرپشن کی ہے تو میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کو جو ہے اپنے انجام پہ پہنچنا چاہیے، مگر اس کا ایک لیگل وے ہے اور اس کو کسی نے ثابت کرنا ہے. پولیٹیسائز نہیں ہونا ہے. ظفر قریشی کے بھائی کا الیکشن تھا، مجھے یاد ہے. ظفر قریشی پنجاب گورنمنٹ کے اندر پوسٹ تھے اور ان کو صرف اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے وہاں سے فارغ کر دیا تھا کیونکہ ان کا بھائی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ میں یا ابھی؟ نہیں، ڈیورنگ الیکشن، ڈیورنگ بائی الیکشن جب پنجاب حکومت نے ظفر کے اوپر زور ڈالا کہ تم سپورٹ کرو اپنے بھائی کو قانون کی طرف بیٹھ جائے، تو جب وہ نہیں بیٹھے تو ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا. سنیں، پھر جب وہ یہاں آ گیا مرکز میں تو انہوں نے اپنی مرضی سے حکومتی حلقوں سے یہ کہہ کہ یہ ایف آئی اے کی یہ وہ کروائی. اور جس وقت ان کی پرموشن ہوئی ہے انہوں نے پرائم منسٹر نے اپنی چوائس، پرائم منسٹر نے چوائس مانگی تھی قریشی صاحب سے کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو. یہ جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن پہ ان کو لگایا گیا وہ لمبی بات وہ اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، کل یہ کہنا چاہے نا کہ شاید ان کو ادھر لگایا، آج اسی پہ وہ کہیں الف اٹھا کے نہیں، وہ دیکھیں نا یہ جو ناراضگی ہے رؤوف، یہ کہ بھئی یہ ہی اسپوک آؤٹ آف ٹرن، اور اگر کسی آدمی کو یہ جائز پوزیشن ہے. نہیں، جائز کی بات نہ کریں. میں آپ کو ایک بات کیا یہ نہیں میری بات سنیں، اس کو ہم وائی شوڈ بی ورڈز کو ہم ٹوسٹ کریں، اس کا فائدہ نہیں ہے کہ کیا یہ سروس رولز کے تحت ہے یا نہیں ہے. یا تو آپ کہیں جی ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے. اگر یہ سروس رولز ہیں تو وہ آرٹیکل 190 ہے جو کہ کہتا ہے آل ایگزیکٹو جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شل ایکٹ ان دی ایڈ آف دی سپریم کورٹ. کون بیوقوف انسان آدمی کہے گا کہ یہ غلط ہے یا ہمیں سپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ بی بی میں بات بالکل دوسری کہہ رہا ہوں. آپ بڑے چھوٹے لیول کی بات کر رہے ہیں، میں اوپر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، گزارش یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ادارے ہیں. بات بڑی سیدھی سی ہے. اگر اس طریقے سے اداروں میں کلیش ہوگا، دیکھیں نا سپریم کورٹ کو بند کر دیں. دیکھو میں سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہوں بہت ساری باتوں میں، میں جہاں غلط بات ہے ہم کرتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے یہ ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. اس چھوٹے سے معاملے کو آپ اس پچ کہاں لیا؟ کون لے جا رہا ہے؟ دیکھو مجھے نہیں پتا کون لے نہیں، آپ کچھ نہیں، میں بتاؤں پچ پہ ایگزیکٹو لے جا رہی ہے. چلو میں چھوٹا، میں اور سے دیکھیں بات سپریم کورٹ لے جا رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں. نہیں کیسے چھوڑ بابا میں بتا رہا ہوں، آپ حکم کریں نا، میں بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک آرڈر کیا ہے، اگر آرڈر جو سپریم کورٹ ہے، میں چلے فار آرگومنٹ سے مان لیتے ہیں یہ آرڈر غلط ہے انتظامی. میں نے پہلے کہا گزارش یہ ہے آپ جائیں دڑلے سے جا کے بحث کریں. اٹارنی جنرل صاحب جا کے کہیں نا جناب دس از لڑانا چاہتے نہیں، یہ لڑانے کی کیا بات، ہم یہ روز کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی سرکاری افسر جائے اور جج کو سیدھا ہو جائے. نہیں، یہ آرگومنٹ نہیں کیے بی بی. میں پرسوں میں نے آرگو کیا، نہیں کریں گے. دیکھو لیکن ایک بات ہے، یہ دنیا جہاں دیکھیں نا، دنیا جہاں کا بی بی دنیا جہاں کا ایک پرنسپل ہے کہ اگر ایپیکس کورٹ نے اگر ایک غلط فیصلہ بھی الٹیمیٹ کر دیا ہے، کیونکہ فائنلٹی ہے، وہ فائنل ہے، غلط ہے، ہم 10 دفعہ کہتے ہیں تو اب ہاں کہہ رہے ہیں تو ماننا ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ اس چھوٹی سی بات کو اتنا مت لائیں نا. قریشی صاحب کو واپس کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ پرائم منسٹر کی جواب دی ہے جی. انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو میرا کوئی زور ہے پرائم منسٹر کے اوپر. میں نے آپ کو کہا ان کی اور ان کی ہسٹری ہے. یہ کوئی پہلا لڑائی کوئی نہیں شروع ہو گئی، یہ کوئی پہلا کھاتا کوئی نہیں ہے. 3 سالوں میں 10 کھاتے ہیں، آپ کھولیں تو صحیح. اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ میری ڈومین ہے، میں یہ نہیں کرتا کسی کے کہنے پہ، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں پرائم منسٹر کو؟ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میری ڈومین ہے. اب تو یہ اپنی ڈومینیں سیٹل کریں، ہم کیا کریں بیچ میں بیٹھ کے؟ طارق صاحب کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ میں ڈفر کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جس پہ ہم بحث ہو رہی ہے. چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس ملک میں جو نئی چینجز آ رہی، کب کسی نے سوچا تھا کہ آپ کوئی ایک افیسر ایف آئی اے کا پولیس کا اٹھ کے تو اتنے پاورفل لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، میڈیا بھی اس کو سپورٹ کرے گا، جوڈیشری. آج آپ یہاں پہ ظفر قریشی کو اکیلا چھوڑتے ہیں اور ان کے بعد ٹھیک ہے وہ کوئی نیک نہیں ہوگا، ہم انسان ہیں، ہم سے بھی ہزاروں ہمارے پرابلم ہوں گے، ٹھیک بات ہے. ایک فلاس ہوتے ہیں ہمارے اندر ہی بہت سارے ہوتے ہیں. آج اگر ظفر قریشی میرا خیال ہے اکیلا رہ جاتا ہے اور اس کو اس طرح ڈسگریس کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہیں، جو کچھ ہو رہا تھا، میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی رول ماڈل نہیں رہے گا. آپ کی ایف آئی اے کے پاس بھی نہیں رہے گا، آپ کی پولیس میں بھی رہے گا آگے نہیں رہے گا. اور جو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اس ملک کی ایک طرح کی تباہی ہو گئی ہے، انسٹیٹیوشن تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے
یہ پولیس کاپس ہیں یا FIA کے لوگ ہیں آ کے چیک نہیں کر رہے کرپشن کو ان چیزوں کو، میرا خیال ہے اس کے بعد یہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے ظفر قریشی صاحب کی، جتنا میں جانتا ہوں ان کو پچھلے 5-6 سالوں سے، ان کے شہباز شریف صاحب ذاتی اور جانی دشمنی کے ساتھ، میں آپ کو آ کے ان کا لیٹر دکھاؤں نا جو انہوں نے آگے ان کے خلاف لکھے ہوئے ہیں، یہ اس کے ظفر قریشی کے خلاف ٹرانسفر کیا تھا، اور یہ چاہتے تھے خواجہ شریف والے قتل کیس والے اس میں انویسٹیگیشن میں وہ ظفر قریشی نے کی تھی، اور چاہتے تھے کہ بابر رحمان صاحب کو، اس میں صدر صاحب کو اور اس وقت گورنر یا سلمان تصیر کے نام لکھیں کہ یہ قتل کروانا چاہتے تھے، اور ظفر قریشی ان کے پریشر میں وہ نہیں آیا تھا، ایک بات۔ اس لیے سارا ہمارا پولیٹیکل جو ہمارے یہ سرکلز ہیں، یہ جوائنٹ انہوں نے ہاتھ اپنے جوائن کیے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے جوڈیشری ان کو آ کے کوشچن کرے، میڈیا کرے یا کوئی پولیس آفیسر آ کے ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے۔ اس میں ساتھ ہیں، اور یہ بتائیں کہ اس وقت ظفر قریشی اکیلے تو نہیں، رؤوف 4 اور لوگوں کو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ظفر قریشی نے کورٹ میں کہا ہے کل کہ ہمارے خلاف وہاں پنجاب میں مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، تھریٹن کیا جا رہا ہوں میرے گھر والوں کو، تو اور چیف جسٹس نے بالکل وہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تاریخ پھر یہ لکھی جائے گی کہ جب کوئی کھڑا ہوا ہے کرپشن کے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کوئی ایڈمنسٹریشن سے، تو اس کے ساتھ یہ زیادتی اس وقت ہے۔ بالکل ویسے انہوں نے مجھ سے اتفاق کیے، مجھے نہیں سمجھ آتا، نہیں، یہ 100% میرے ساتھ ہے۔ میں آپ کے ساتھ سر میں یہ کہہ رہا تھا یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بگ ریولوشن ہو رہی ہے، اور ایک پولیس آفیسر اگین میں رکھا لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی، ظفر قریشی کے بیٹے کو نوکری سے نکالا گیا ہے، ان کو کہا گیا کہ جائیں اپنے باپ کو کہ مونس سلے کے خلاف تحقیقات بند کریں، اس نے نہیں کہ بیٹے کو نوکری سے نکلایا گیا ہے۔ ان کی اپنی فیملی کا کیس انجم عقیل خان صاحب جو کل فرار ہو گئے تھے، اور پی ایم ایل نواز ہمیں یہ بیٹھ کے پچھلے 12 سالوں سے بھاشن دے رہی ہے، یہ انجم عقیل صاحب کے یہ کیس میں ان کے جو سمدھی ہیں، ان کے ایک اور اس میں MD صاحب تھے کرپشن کے سکینڈل میں، ان کے ساتھ انجم عقیل خان کے، ان کا نام افتخار احمد، وہ سمدھی ہیں اس کے آپ کے اعجاز احمد، یہ سردار اعجاز کے، انہوں نے جا کے ان پہ پریشر ڈلوایا ظفر قریشی پہ، یہ رشتہ دار ہیں، ان کی فیملی کا ایشو ہے، انہوں نے ان کو کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ظفر قریشی تو پھر ایشو پرنسپلز پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نوکری سے نکلایا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اپنے انہوں نے بھائی کی، اپنا بھائی تو یہ سفر نہ سفر کریں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کلاسر صاحب نے بات کی نا، اگر میرے علم میں نہیں ہے، اگر اس قسم کی تھریٹس کوئی دے رہا ہے تو یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہونا میں کچھ اور سوال کر، آپ کا اگر کیس لیا جائے، مونس الہی کا کیس لیا جائے، تو یہ بہتر نہیں تھا کہ کورٹ کی ٹرائل کو آگے بڑھنے دیتے، اور بجائے کہ یہ ایک اس ایشو پر آ کے ظفر قریشی کے ایشو پہ ہر چیز لاک جیم میں چلی جائے؟ ایک منٹ اگر دے دیں گی تو میں اس کو آپ کا بالکل ایڈریس کروں گا یہ کویشچن۔ دیکھیں جی، ٹرائل ہو رہا تھا، جو گواہ تھے ان سب نے آ کے کہا کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ ایک خاتون جو ہے نادیہ فیصل، اس نے رونا شروع کر دیا وہاں، اور اس نے کہا جی کہ میرا تو باپ شہید ہے، وائس چانسلر تھا کوئٹہ یونیورسٹی کا، اور میرے ساتھ FIA نے یہ حرکت کی ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، یہ سب غلط۔ تو 8 کے 8 گواہ پھر کے ہاسٹل کہہ لیں جیسے بھی کہہ لیں، وہ گواہ جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ اس کے باوجود ایک آرٹیکل ہے 239 ہے میرے خیال میں صاحب، اس کے تحت 249 ہے جی، اس کے تحت یہ درخواست دی گئی کہ اب تو گواہ بھی کوئی نہیں ہے، ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، آپ ہمارا یا ایکوٹ کریں یا ہمیں کم از کم آپ بیل۔ اچھا، اب آپ نے بات اپنی امپورٹنٹ کر لی، میں جسٹس صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، بڑے نیوٹرل ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں، لیگل جواب نہیں، میں آپ کی بات مانوں، یہ میٹر تو بی وہاں پر ہے جو اصل کرائسس ہے، جو سپریم کورٹ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، نہیں اس میٹر پہ وہ تو کون فیصلہ کرے گا؟ کورٹ نے فیصلہ کرے گا، آپ بتائیں نا، آپ لاء جانتے ہیں۔ Can he ask him? Can he? Can he ask Yes, for of that? course. Everybody has a right at any Everybody stage. has a right. ایک چھوٹا سا کامنٹ کامنٹ اپنے پروگرام کو پھر یہ چاہیے، اس کا مطلب مونس الہی کے پاس رائٹ ہے بیل کا، اور حکومت جس طرح کلیش میں جاری وہ موو کرنے کا اور ایکوٹل موو کرنے کا وہ رائٹ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چاہیے 2 چیزیں، ایک تو ان کے موو کرنے کا رائٹ، ایک تو FIA کے پاس اس کو پکڑے اندر کریں جس نے کہا ایگزیکٹو میں پکڑنے نہیں جی، پکڑ کے لائے ایگزیکٹو، کورٹ تو آرڈر کر رہی ہے۔ ایک تو نسیم یہ بات ہے کہ ان کے پاس بینکنگ چینل کے ذریعے جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں سب کے سب ثبوت موجود ہیں FIA کے پاس، نمبر 1 اس لیے ایویڈینس، ان کی ڈاکومنٹری ایویڈینس ہے، نمبر 1 ٹرانزیکشن کا۔ ایک دوسری بات، اگر یہ 9 لوگ مکر گئے ہیں، پھر ان کو چاہیے اور FIA کو بھی چاہیے ان پہ پرچے دیں کہ انہوں نے جی جا کے مونس کے خلاف کیوں لکھ کے بیانات دیے ہیں۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے بیان دیں، لکھ کے دیں، آپ ٹرانزیکشن کروائیں، ایویڈینسز دیں اور پھر کہیں مکر جائیں، پھر ان پہ کیسز کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں موو کر سکتے ہیں، بٹ ایک چھوٹی سی بات کروں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسی قانون میں یہ وہ ہے کہ اگر کوئی وٹنس ہاسٹائل ہو جائے اور اس طرح بعد میں کرے تو اس پہ قانونی کارروائی لکھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں سر، میرے پاس اسٹیٹمنٹ میں دکھا دیتا ہوں، انہیں خود لکھ کے دیے۔ بات یہ ہے جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں نا، ان پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے۔ آپ مجھے کس پر نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے خواب بننے کے دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر ان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوئی الزام بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور عبد المالک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو
हाँ, मेरे अकाउंट में 38 करोड़ रुपया कहाँ से आया है? नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ इशूज निकल आए। एक तो इशू है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के क्लैश का, दूसरा इशू है कि ऑन द ग्राउंड जो म्युनिसिपल आई के हवाले से जो केस है उस पर ब्रेक के बाद वहां से हुई। असल मुलजिम है जिसने यहाँ पे पौने 2 अरब रुपए लिए आके सब कुछ डील स्ट्राइक की करके वो बाहर बैठे हुए हैं। जो उसके एक तरह के प्राइमरी सेकेंडरी बेनिफिशियरीज हैं वो तो पकड़े हुए हैं।
सोच तो सिर्फ लोहार की है, आप तो जेल नहीं काट सकते। जब एक दफा ये रो रहे थे मुस्लिम लीग के रहनुमा जनरल जिलानी की गोद में, तो ज़ियाउल हक ने कहा, ए जनरल जिलानी लाओ इसे मेरी गोद में ले दो। अपनी गोद में लेके फीडर पिलाया। ये हजरत जब बोलते हैं तो अक्सर और बेशतर ये होश में नहीं होते। इनकी बेगम का बयान जो इनके हवाले से है वो हमें मंजर आम पे लाना पड़ेगा। पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं। जिनके आबा अजदाद इस जमीन में दफन हैं, जो जिस मिट्टी के जो मालिक हैं, उनको तो मिट्टी के मालिक बनाया नहीं जा रहा, दूसरे लोग मालिक बनने जा रहे हैं। ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वाले ने तुमको पनाह दी थी। ये अजीब कारवां है जो रवां है बेइरादा, न किसी को फिक्र मंजिल, न कहीं सुराग जादा। वेलकम बैक नाजरीन। ये अजीब कारवां है जो रवां है बेइरादा, न किसी को फिक्र मंजिल, न कहीं सुराग जादा। मकसद क्या है नाजरीन हमारा कि हम आपको ये तमाम जो बड़ी तल्ख कलामी हुई वो हम आपके सामने फिर से पेश करें। हम ये भी कहते चलें, बड़ी खुशाइन बात है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद नोटिस लिया, उन्होंने बुलाया इनको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को इस्लामाबाद। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने खुद माफ़ी मांगी और तमाम ये जो स्टेटमेंट्स अभी मुख्तलिफ लीडरान ने दी उस पर स्टेटमेंट्स पर हमने देखा कि सब ने फिर किसी ना किसी तरीके से माफ़ी मांगी, दे रिट्रीटेड। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये तल्ख जो बातें हैं वो लाएं और कोई तानाबाजी करें। हमारा मकसद ये है कि हम लीडरान को ये समझाएं, इनको दिखाएं कि ये किस तरीके से इस तरह की जो बातें हैं ये कौम में नफरत पैदा करती हैं और अल्फाज की, लफ्ज़ों की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है कौम को, मुल्क को, सियासतदानों को। और नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हारून रशीद साहब। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, मोहतबर शख्सियत हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलम लिखते हैं और इन इशूज़ पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम हारून रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, ये बताइएगा कि क्या हम करें कि जो लीडरान हैं ये बार बार इस तरह की बात न करें, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं बहैसियत मीडिया के? जी, हम यही कर सकते हैं कि याद दिलाएं, उन पर दबाव रखें, उन्हें बताएं कि तहजीब नफ्स के तकाजे क्या हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें इनसे नहीं करनी चाहिए और बुनियादी सवाल की तरफ लौटना चाहिए। क्या ये क़यादत मुल्क के मसाइल हल कर सकती है? क्या इसमें इतना तदब्बर और तहम्मुल और सलीका है? हमने अपने तजर्बे से ये देखा है कि नहीं है। सियासत तो के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे, यानी ये इतना आला काम है कि एक नबी कर सकता है। और हम जानते हैं तारीख में ऐसे मुदब्बर पैदा हुए हैं जो अगरचे नबी नहीं थे मगर मसलन सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में ये कहा गया कि ही वॉज नॉट ए किंग, ही वॉज ए सेंट। और ऐसे लोग गुजरे। कायद आजम के बारे में हम कह सकते हैं वो शतरंज कहते थे इसे। कायद आजम कहते थे मैं वो शतरंज खेलता हूं अपनी कौम के लिए, लेकिन कितने सलीके से 40 बरस की सियासी जिंदगी है और कोई ताना नहीं दे सकता कि मोहम्मद अली जनाब ने झूठ बोला। देखिए हारून रशीद साहब, अभी आपने फरमाया कि ये देखिए इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग बात है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट हो के यही लीडर्स आते हैं, इलेक्शन फिर होंगे, फिर इसी तरह के लीडर्स आएंगे, लेकिन ये जो अब देखिए लासानियत को परवान चढ़ाना ठीक है, भले से माफी मांग लेते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की गलती करना, साथ साथ इतनी जातियात पे उतर जाना, कोई लोहार है तो कोई किसी की गोद में डाला गया, किसी को दूध पिलाया गया, तो ये जो चीज है मेरा ख्याल है कि इनको क्या समझ है कि अल्फाज की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है? नहीं, देखिए इन्हें समझ नहीं है। गालिब का शेर है कि ह्यूला बरक़े खिरमन का है खून है गर्म दहका का, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की। मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूं कि पॉलिटिक्स में और मजहब को हमने माशरे का जो कचरा है उसके हवाले कर दिया। पढ़ा लिखा आदमी मजहबी तालीम हासिल नहीं करता और उस मौलवी से रास्ता पूछता है जिसे अपने घर की राह मालूम नहीं है। और पॉलिटिकल लीडर वो है जो किसी इलाके के 2 गए गुजरे आदमी हैं, उनमें से एक को हमें वोट देना है। सियासत इस तरह नहीं होती है।
लोगों को सीखना होगा, समझना होगा कि लोग खुद पढ़े लिखे बाहर निकलें और सियासी जमातों में जाएं और इनकी तथहीर करें। सियासी जमातों के बगैर जदीद जिंदगी का कोई तस्वर नहीं है। जाहिर है फौज मुल्क नहीं चला सकती, सियासी जमातों को चलानी है। सियासी जमातों की जमहूरी तश्कील होनी चाहिए, उनमें पढ़े लिखे लोग जाने चाहिए, वो फोरम बनने चाहिए जिन पे मबाहिस हो। लेकिन देखिए हारून रशीद साहब, ये जो लोग थे जो इन्होंने ये कलमात फरमाए, जो भी हमने दिखाए क्लिप्स, ये सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की गुफ्तगू की एक रीत डली है और उसकी इजाजत मुझे लगता है किसी हद तक शायद कौम भी देती है। तो हमें उठ खड़े होकर हमें कहना नहीं, बहरहाल कौन किसको इलेक्ट करता है वो तो वोटर की बात है। ये है प्रोसेस, हर नई कौम इस प्रोसेस से गुजरती है। आजादी अपने साथ गैर जिम्मेदारी लेकर आती है हमेशा, फिर उसमें वक्त गुजरने के साथ तवाज़ुन और एतदाल पैदा होता है। माशरे का कचरा पॉलिटिक्स में आता है। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया में बहुत कुछ हुआ है, तुर्की में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। दुनिया के जिस मुल्क का नाम लें उसकी तारीख से हम बहस करने तो कुछ वाकयात मैं आपको बता दूंगा। लेकिन करना क्या है? करना यह है कि इन पर दबाव रखा जाए, यह है शॉर्ट टर्म हल। और लॉन्ग टर्म यह है कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में जाएं, उसमें दिलचस्पी लें। घर तो पढ़े लिखे हैं ना जी, डिग्रीज के साथ लिखे नहीं है। देखिए सियासत में जो उसूल हमेशा मैं आपसे अर्ज करता हूं ये है कि माशरा अपने लीडर मुंतखब करे, हमने नहीं मुंतखब किए हैं। किसी को विरासत में मिली है असफंदियार को या जरदारी साहब को या चकजई साहब को, किसी ने एक किसी तासुब पे ग्रोह बना लिया है। वोट तो डले हैं ना, वोट डले हैं, वो इनका हक के हुक्मरानी से हम इनकार नहीं करते, वोट इन्हें मिले हैं। लेकिन इन सियासी जमातों को मुहज्जब बनाना होगा और वक्त गुजरने के साथ डिटेरियोरेट मामला होता जा रहा है। फौज आ जाती है, फिर एक दफा पाबंदियां लग जाती हैं, फिर इस तरह के फिर जीरो से शुरू करते हैं। उसका हल ये नहीं है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हल नहीं है कि फौज आ जाए फिर माशरे के अंदर गुस्सा परवान चढ़े। ये गैर मुहज्जब लोग हैं, दरसी तालीम से कोई मुहज्जब नहीं हो जाता। शायद प्रेशर पड़ के ये देखिए, जिनको आप इनके कुछ ये कलमात यहां सुने